السلام علیکم NTN کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو چین کے عظیم عوامی ہال میں چینی ہم منصب نے پروقار استقبالیہ دیا۔ چین کی مسلح افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملاقات کا چینی ہم منصب سے ملاقات کے لیے عظیم عوامی ہال پہنچے۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے پرتپاک استقبال کیا، قومی ترانے بجائے۔ اس موقع پر پاکستان چین کے وزرائے اعظم نے اپنے وفود کا تعارف کروایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب سے وفد کے ہمراہ ملاقات کے موقع پر کہا، چین کے دورے کی پرتپاک دعوت پر آپ کا بےحد مشکور ہوں۔ جب بھی چین آتے ہیں ہمیں نئی تعمیرات اور عظیم ترقی دیکھنے کو ملتی ہے۔ انہوں نے کہا، چین کے برادر عوام سے صوبہ شانسی کے کوئلے کی کان میں دھماکے پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ دھماکے کے نتیجے میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ سوات ایکسپریس وے پر وین اور بس میں تصادم کے باعث 16 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ وین ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ پولیس کا کہنا ہے تیز رفتار وین نے سڑک کنارے کھڑی بس کو پیچھے سے ٹکر ماری۔ کراچی سے منیر وین راولپنڈی سے دیر جا رہی تھی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی موٹر وے پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو مردان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا۔ سعودی عرب میں مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ لاکھوں عازمین حج خیموں کے شہر منا پہنچنا شروع ہو گئے۔ منا پہنچنے کا یہ عمل آج دوپہر تک جاری رہے گا۔ عازمین پیر کی رات منا میں قیام کریں گے۔ منگل 9 ذی الحج کو حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے منا سے عرفات روانہ ہوں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ مناسک حج کے دوران مکہ مکرمہ میں سخت گرمی کا امکان ہے۔ 25 مئی تک درجہ حرارت 47 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حکام نے اپیل کی ہے عازمین حج ہدایت پر عمل کریں، پانی کی کمی سے بچنے کی کوشش کریں اور رہنما حفاظتی اصولوں پر عمل کریں۔ سعودی حکام کے مطابق جمعے کے دوپہر تک بیرون ملک سے آنے والے حجاج کی تعداد 15,18,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ سعودی حکام نے مقدس مقامات پر سیدار جگہوں، مسٹ فین اور طبی سہولیات میں اضافہ کر دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے ممکنہ معاہدے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک کسی نے ہماری ڈیل نہیں دیکھی ہے۔ یہ معاہدہ بھی مکمل نہیں ہوا، تاہم جو لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں، اس چیز پر اعتراض اٹھا رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کا مسئلہ آنے والے امریکی صدور کو حل کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ایران سے ڈیل کی تو وہ ایک مکمل اور اچھی ڈیل ہوگی۔ میری ڈیل باراک اوباما کی ڈیل جیسی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکہ معاہدے کے چند نکات کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ واشنگٹن ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنے پر تیار نہیں۔ معاہدہ کینسل ہونے کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔ امریکی ٹی وی CNN کے مطابق ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر پیش رفت جاری ہے۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے چند دن لگ سکتے ہیں۔ CNN کے مطابق معاہدے کا انحصار اس بات پر ہے ایران دستاویزات کتنی جلدی تیار کرتا ہے۔ اپنائے ہرمز اور جوہری پروگرام مذاکرات کا مرکزی حصہ ہیں۔ اب مفاہمتی یادداشت جنگ بندی اپنائے ہرمز کی بحالی سے متعلق ہیں اور حتمی معاہدے سے پہلے الفاظ اور شرائط پر تبادلہ خیال جاری رہے گا۔ سپریم لیڈر تک رسائی کے لیے تاخیر کی وجہ ہے ایرانی سپریم لیڈر خفیہ مقام پر موجود ہیں جہاں پہنچنا مشکل ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی تک پیغامات پہنچانے میں وقت لگ رہا ہے۔ وفاق اور بلوچستان حکومت نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت گزشتہ روز خصوصی اجلاس ہوا جس میں کوئٹہ میں نہتے شہریوں پر بزدلانہ حملے کی مذمت کی۔ اجلاس میں شہداء کے خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وفاقی حکومت دکھ کی گھڑی میں بلوچستان کے ساتھ ہے، شہداء کی عظیم قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا۔ سرفراز بگٹی نے ہر مشکل گھڑی میں بلوچستان کا ساتھ دینے کی اور وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ایران نے کوئٹہ میں ٹرین پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے کے لیے تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بین الاقوامی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ کوئٹہ میں ہوئی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے عوام حکومت سے اظہار یکجہتی، جاں بحق افراد سے اظہار تعزیت۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایران روس کے سفارت خانوں نے بھی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے قریب دہشت گرد حملے کی مذمت کی۔ ایرانی سفیر رضا میری نے کہا کہ گھناؤنے عمل کے منصوبے ساز سہولت کار حامی انسانیت دشمن ہیں۔ امید ہے حملے کے منصوبہ سازوں کی شناخت کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اتوار کو کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر زوردار دھماکے کے نتیجے میں 3 FCC اہلکار سمیت 14 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ ایران امریکہ کے درمیان معاہدے کے امکانات روشن ہونے کے ساتھ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی۔ ایشیائی منڈیوں میں پیر کے روز ابتدائی کاروبار کے دوران تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد نمایاں کمی دیکھی گئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 5.1% کمی کے بعد $98.22 فی بیرل آ گئی، جبکہ WTI
خام تیل 5.2% گر کر $91.57 فی بیرل ہو گیا۔ یہ کبھی امریکہ ایران کے درمیان مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ معاہدے کی امیدوں کے باعث سامنے آئی۔ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے کی فوری تکمیل کے امکان کو کم کر دیا، اتوار کو سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ اپنے نمائندوں کو ہدایت کی کہ معاہدے میں جلد بازی نہ کی جائے۔ ابنائے ہرمز کا انتظام سنبھالنا ایران کا قانونی حق ہے، سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے وہاں گشت کرتے رہیں گے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کا دو ٹوک پیغام، کہا ابنائے ہرمز کے ایرانی انتظام سے خلیج میں 50 برس کے عدم تحفظ کا خاتمہ ہو گیا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے سربراہ میجر جنرل علی عبداللہی بولے، خلیج فارس اور ابنائے ہرمز کے انتظام میں غیر ملکیوں کی کوئی جگہ نہیں۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق تہران نے افزودہ یورینیم کا ذخیرہ امریکہ کے حوالے کرنے پر اتفاق نہیں۔ ایران کے درمیان کا مفاہمتی یادداشت ممکنہ اعلان فریقین کے بجائے پاکستان کرے گا اور مذاکرات کا اگلا مرحلہ 5 جون کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ سعودی میڈیا کا دعویٰ، سعودی عرب کے نشریاتی ادارے العربیہ الحدث نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان فریقین کی موجودگی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ عبوری معاہدے کا اعلان کرے گا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے آئندہ مرحلے کا راہ ہموار ہوگی۔ اس اعلان کے بعد توقع ہے امریکہ ایران بات چیت کا اگلا دور بھی اسلام آباد میں منعقد ہوگا، جس میں حتمی معاہدے میں متفقہ نکات پر مذاکرات کے لیے واشنگٹن تہران اپنے وفود کے سربراہان کو بھیجیں گے۔ مذاکرات کا آئندہ دور 5 جون کو ہونے کا امکان، تاہم اس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی۔ اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عوامی ٹرانسپورٹ میں اوور چارجنگ، اوور لوڈنگ اور انفٹ گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ نے ڈپٹی کمشنرز ڈی پی اوز کو تمام بسوں، بس اسٹینڈز کی چیکنگ یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ مریم نواز نے حکم دیا ہر بس اسٹینڈ پر کرایہ نامہ واضح طور پر آویزہ کیا جائے تاکہ مسافروں سے زائد کرایہ وصول نہ کیا جا سکے۔ اوور چارجنگ ملوث بسوں کے روٹ پرمٹ اور بس سٹینڈز کی اجازت نامے منسوخ کرنے کی ہدایت جاری کی۔ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی ٹرانسپورٹ بند کرنے اور اوور لوڈنگ پر پابندی یقینی بنانے کا حکم۔ بس اسٹینڈ پر مسافروں کے لیے ٹھنڈے پانی کی فراہمی کی ہدایت۔ مسافروں کی شکایت کے ازالے کے لیے 1071 ہیلپ لائن قائم، جہاں شہری اوور چارجنگ سے متعلق شکایات درج کرا سکیں گے۔ کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونی میں رینجر اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بھتہ خوری میں ملوث مبینہ گروہ کے خلاف آپریشن کیا۔ کارروائی کے دوران 5 افراد گرفتار، 2 زخمی حالت میں شامل۔ رینجرز حکام کے مطابق ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی، جس پر جوابی کارروائی کی۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ ایمونیشن برآمد۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا گروہ فیکٹری مالکان اور کاروباری افراد سے بھتہ وصول کرتا تھا، انکار پر دھمکیاں، فائرنگ میں ملوث رہا۔ مرکزی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں، تفتیش کے لیے ایس آئی یو کے حوالے کر دیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع دیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے احکامات پر پولیس کی انسداد جرائم کارروائیاں جاری رہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران شہر بھر میں ڈاکوؤں کے ساتھ 27 مقابلے ہوئے، جن میں فائرنگ کے تبادلے میں 30 زخمی ہوئے، 42 ملزمان گرفتار۔ مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 952 سے زائد ملزمان حراست میں۔ منشیات کے خلاف مہم کے دوران لاکھوں روپے مالیت کے 25 کلو سے 213 گرام چرس، 300 کلو 566 گرام آئس کرسٹل اور ہیروئن برآمد۔ 148 سے زائد مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ ایمونیشن برآمد۔ کارروائیوں کے دوران 35 چینی چوری شدہ موٹر سائیکلیں، ایک بڑی گاڑی برآمد۔ پولیس کے مطابق جرائم کے خاتمے کے لیے کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ بنگلہ دیشی حکومت کا پاسپورٹ میں اسرائیل سے متعلق بڑا اقدام۔ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے کارآمد کا جملہ دوبارہ بنگلہ دیشی پاسپورٹ میں شامل کر لیا۔ حکومت نے 2020 میں یہ جملہ پاسپورٹ سے ہٹا دیا تھا۔ جرنل پاسپورٹ میں دوبارہ سوائے اسرائیل کی شرط شامل کی جائے۔ وزیر داخلہ صلاح الدین کی صحافیوں سے گفتگو، کہا سفارتی پاسپورٹ میں پہلے اس پر عمل ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ فلسطین کے مسئلے پر بنگلہ دیش کی دیرینہ خارجہ پالیسی، عوامی جذبات اور اخلاقی موقف کا بحال کیا جا رہا ہے۔ کی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے ساؤتھ گیٹ میں واقع صنعتی زون میں اچانک شدید آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑے کمرشل یونٹ کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ یہ واقع انڈسٹریل ایونیو کی ایک تجارتی عمارت میں پیش آیا، جس کا سائز تقریباً 75 فٹ بائی 75 فٹ بتایا جا رہا ہے۔ آگ اس قدر تیزی سے پھیلی کہ فائر بریگیڈ کو فوری طور پر سیکنڈ میں الرٹ جاری کرنا پڑا اور فائر فائٹرز بڑی تعداد میں موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ متاثرہ عمارت کے ارد گرد کاروباری مراکز بھی ہیں اور صورتحال حساس ہو گئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہوئی ہے۔ ریسکیو اہلکار متحرک ہیں۔ حکام کا کہنا ہے آگ لگنے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی، تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک نے پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کو بہتر بنانے کا حل پیش کر دیا۔ شعیب ملک نے پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کے گرتے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ڈومیسٹک ریڈ بال کرکٹ میں بڑی اصلاحات پر زور دیا۔ شعیب ملک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی حالیہ مایوس کن کارکردگی کے بعد رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حکام کو ریڈ بال اسپیشلسٹ کو ترجیح دینی چاہیے، سینٹرل کانٹریکٹ مراعات ضروری ہیں۔
माली तहफ़्फ़ुज़ मिलने से खिलाड़ी फ्रेंचाइज लीग के गैर ज़रूरी रुझान से बच सकेंगे और हर सीज़न में कम से कम 5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने पर तवज्जो देंगे। शुएब मलिक ने कहा, डोमेस्टिक और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के मेयार में वाज़ेह फ़र्क है। बैनुल-अक़वामी सतह पर आधी तैयारी के साथ कामयाबी मुमकिन नहीं, आलमी सतह पर कामयाबी के लिए मुकम्मल तैयारी की ज़रूरत है। ये तजावीज़ इस वक्त सामने आए जब शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान को बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ में वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। का अहवाल शामिल करेंगे। आज से 31 मई के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 31 मई के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान है। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, मोहनजोदड़ो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, तुर्बत, डेरा गाजी खान, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ज़्यादा दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इतवार को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री रहा। शहीद बेनज़ीराबाद, मोइनजोदड़ो 48, जैकबाबाद, सकरन, लाड़काना में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची, मुजफ्फराबाद 35, कोयटा 33, जबकि गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में मौसम जुज़वी अबरालूद है, बादल मौजूद हैं लेकिन बारिश का इम्कान नहीं। शहर में हब्स गर्मी की शिद्दत बरकरार। आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म मरतूब रहने की पेशगोई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची के मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक शहर का आसमान जुज़वी तौर पर अबरालूद है और मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बादलों की मौजूदगी देखी जा रही है। ताहम फिलहाल बारिश के कोई वाज़े इम्कानात नजर नहीं आ रहे। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली के बायस मौसम में नमी और हब्स की कैफियत बरकरार है, जिसके बायस शहरियों को गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में मौसम ज्यादातर गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, जबकि समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर जारी रहेंगी। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के औकात में गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में पानी की कमी से बचा जा सके। दूसरी जानिब बादलों की मौजूदगी के बावजूद बारिश के इम्कानात महदूद हैं, जिसके बायस मौसम में वाज़ेह तब्दीली का फिलहाल इम्कान नहीं। माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए हल्की ग़िज़ा और ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल की हिदायत की है। कराची में ये मरतूब और अब्र आलूद मौसम आइंदा दिनों तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।